وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم مصلیان گرامی قدر، دین اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور ملت کی قابل احترام پردانشین خواتین اسلام، قرآن کریم کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مدت رضاعت مکمل 2 سال ہے. بچوں کے دودھ پینے کی مدت مکمل 2 سال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. لہذا وہ عورتیں جن کے یہاں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں. یہ بچوں کا حق ہے. دودھ پلانا اور بچوں کا دودھ پینا یہ ان بچوں کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے بعد ہی ماں کے جسم میں دودھ کو جاری کرتا ہے. یہ بھی بہت بڑا المیہ اور فتنہ ہے. آج کے زمانے میں اور دور میں ہم نے سنا، ہم نے دیکھا کہ آج کی عورتیں یورپ کے کلچر اور مغرب کی تہذیب و تمدن سے اس قدر مرعوب ہو چکی ہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے کتراتی ہیں. انہیں یہ اندیشہ ہے کہ دودھ پلانے سے خوبصورتی چلی جاتی ہے یا عمر ڈھلنے لگتی ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے. لہذا میں عورتوں سے خطاب کرنا چاہوں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اختیار اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائیں گی کہ نہیں پلائیں گی، بلکہ اللہ نے واجب و ضروری قرار دیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ نے ان کے جسم میں دودھ کو جاری کر دیا ہے. لہذا کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی ماں اس بات سے قطعی طور پر اجتناب نہ کرے اور نہ بچے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، بلکہ بچے کو دودھ پلائے. یاد رکھے، یہ دودھ صرف بچے کی خوراک نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس دودھ کے ذریعے سے ماں کا کردار بھی اس بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے، خاندان کی چھاپ بھی اس بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے. یہ دودھ صرف بچے کا کھانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے سے نام و نسب کا اثر اس بچے کے اندر پڑتا ہے. لہذا ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر اپنی چھاپ دیکھیں، اپنی پہچان دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائے. اللہ تعالیٰ نے جو طاقت، جو قوت اس دودھ کے اندر رکھی ہے، دنیا کے کسی بھی دودھ کے اندر نہیں رکھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل رہے تھے؟ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، اہل علم کا کہنا ہے کہ واقعہ بنو اسرائیل کا ہے. لوگ اپنی بستیاں خالی کر کے نکل رہے تھے موت کے ڈر سے، موت کے خدشے سے، موت کے اندیشے سے. انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں موت نہ پکڑ لے. کس چیز کا ڈر تھا؟ موت کیسے ان کے پاس آتی کہ کہیں انہیں جہاد میں جانے کے لیے نہ کہا جائے جہاں پر انہیں قتل کر دیا جائے، یا یہ کہ اس زمانے میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی جس کے ڈر اور خوف سے، موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم موت سے بچ رہے، تم مر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. ثم احیاہم،
پھر اللہ نے ان کو زندگی عطا کی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دی وہ یہ کہ موت برحق ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی چپے میں بسنے کے چلے جاؤ، موت سے تم اب پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ جہاں اللہ نے موت لکھا ہوا ہے وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ اسی طریقے سے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ انسان کو مل کر کے رہتا ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر اپنی تعریف بیان کی۔ یہ جملہ اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے اور وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے، اور جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا حمد و ثنا ہمیشہ کرتے رہو اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے کہا رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ رسول ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے سارے پیغمبر برابر ہیں، لیکن اللہ نے بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا بتایا ہے۔ یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ مرتبے میں درجات میں مختلف ہیں، کسی کا مرتبہ بڑا ہے، کسی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ زکریا علیہ السلام کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو نبی ہونے کی حیثیت سے برابر بنایا ہے، لیکن ان کے درجات آپس میں مختلف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے افضل نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اس شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں تمام امتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے پیغمبر کی اطاعت زیادہ کرنی چاہیے، اور بدعت و خرافات سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرتے رہا کرو اس روزی میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور کہا خرچ کرتے رہا کرو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی خرچ کرے۔ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا ہے، اور جس کے اندر بخل ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بخل یہ غیر مومن کی صفت ہے، جو مومن نہیں ہے اس کی پہچان ہے۔ ایک مومن اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں سے وہ سخاوت کرتا، فیاضی کرتا، اپنے بدن کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنا علم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر واقعی معنوں میں تم مومن ہو، انفقوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ پورا مال نہیں خرچ کرنا ہے، اللہ نے کہا اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ہاں جو ہے تقویٰ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا انسان بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے تو وہ پورا کا پورا مال خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہارے اپنے اہل و عیال ہیں، تمہارا اپنا کنبہ قبیلہ ہے، ان کا بھی حصہ بچا کر کے رکھو، مما رزقناکم اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے ذریعے سے یہ بھی بتانا چاہا ہے رزقناکم، یہ مت سمجھو کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی کمال ہے، یہ تمہارا کوئی کارنامہ ہے، نہیں، رزقناکم یہ وہی مال ہے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی مال ہمارے ہی راستے میں خرچ کرو۔ لہذا کبھی بھی کسی انسان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔
اللہ نے تم کو مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو مال دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لہذا کبھی بھی احسان جتلانے کی کوشش نہ کرو، اور نہ ہی یہ ذہن و دماغ میں پیدا ہو کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تم اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق بخشی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکو۔ کیوں شکر ادا کرو؟ کیونکہ دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دین کی مدد کی جو توفیق آپ کو دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو جس دن کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن تمہیں موقع نہیں ملے گا، اس دن تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے یہاں موقع ملا ہوا ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں یہاں خرچ کرو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حاصل کرو اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ اور اس کا ثواب حاصل کرو۔ اللہ نے کہا ولا خلہ، جس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی محبت، کوئی رشتہ داری، کچھ نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی کا تذکرہ کیا۔ ہمارے بہت سارے احباب دوستوں کے اوپر بے تحاشا پیسے اڑا دیتے ہیں، فضول خرچیاں خوب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یاد رکھو یہ جو تم اڑاتے ہو پیسے، جس طرح فضول خرچی اپنے دوستوں پر کرتے ہو، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آنے والی ہے۔ کھلاؤ پلاؤ بہت اچھی چیز ہے، تعلقات بنا کر کے رکھو، لیکن اتنا نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں دینا وہاں نہیں دے رہے اور دوستوں کے اندر فضول خرچیاں کرتے پھر رہے ہو۔ اللہ نے کہا وہاں دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ اس مال کو جو تم یہاں دوست پر اڑا رہے ہو، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی خرچ تمہیں قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ولا شفاعہ، اس دن جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل ان لوگوں کو ڈانٹا ہے اور ان لوگوں کا رد پیش کیا ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ اعتقاد رکھتے تھے، وہ جن کی عبادت کرتے تھے، جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ معبودان اللہ کے ہاں میری سفارش کروائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کا حق حاصل نہیں ہوگا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو، رسول ہو۔ اور وہ عمل جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہ روش جو کفار مکہ کے یہاں پائی جاتی تھی، آج کے اس دور میں ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، نام نہاد مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، اس کے یہاں بھی یہ روش پائی جاتی ہے۔ کفار مکہ معبودان باطلہ کی پرستش اللہ سمجھ کر نہیں کرتے تھے، اسے اللہ نہیں کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے جی یہ اللہ کے قریب کریں گے ہم کو، یہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے ہماری۔ کیا وہ فکر، وہ سوچ اور بدعت و خرافات کے تئیں وہ فلسفہ، وہ منطق جو کفار مکہ کے یہاں پایا جاتا تھا، کہ آج کے ہمارے نام نہاد مسلمان نہیں کہتے ہیں کہ ہم ان باباؤں کی پرستش اس لیے نہیں کرتے، ان کو ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ ہم انہیں اللہ مانتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں جی یہ ہماری سفارش کروائیں گے۔ یہی فکرہ کفار مکہ کا ہوا کرتا تھا۔ قرآن کریم آپ جب پڑھیں گے، بار بار اللہ نے کہا اے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے، بارش کون برساتا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ پھر ان سے پوچھے جب مانتے ہو اللہ مانتے ہو تو پھر کیوں تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ان غیر اللہ کی عبادت صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اے اللہ تجھ سے قریب کر دے۔ تو سفارشی مان کر کے اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے۔ یہی چیز آج کے ایک نام نہاد طبقے، مسلمان طبقے کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ولا شفاعہ، اس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی سفارش کا حق حاصل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارش کا حق حاصل اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا اے محمد مانگو، اپنے سر کو اٹھاؤ، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، واشفع تشفع، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی، واسأل تعطا، مانگو تم کو دیا جائے گا،
تو اللہ کے نبی کو اجازت ہوگی سفارش کی. اور کس کے لیے سفارش کریں گے؟ انہی کے لیے سفارش کریں گے جو اللہ والے ہوں گے، جن کے ہاں تھوڑی بہت غلطیاں پائی جائے گی، جن کے ہاں تھوڑی بہت کوتاہیاں پائی جائیں گی، اپنی امت کے انہی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. اور اللہ ہی اجازت دے گا کہ اے محمد فلاں لوگوں فلاں کے بارے میں سفارش کرو. اور جو مشرک ہے، جو شرک کر رہا ہے، جو بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، اس کا عالم یہ ہوگا اس کے لیے سفارش تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے نبی جب حوض کوثر پر بیٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اس کو دور بھگاؤ جس نے میرے چلے جانے کے بعد میرے دین کو بدل کر کے رکھ دیا تھا. لہذا سفارش کا حق اللہ کے نبی کو حاصل ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے حاصل ہوگا جو متبع سنت ہوں گے، جو سنت کے پیروکار ہوں گے، جو توحید والے ہوں گے. اللہ نے کہا ایمان والو، اگر تم سچے معنوں میں مومن ہو تو اس دن کے آنے سے پہلے تم یہاں پر خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا مقام بہت بڑا بتلایا ہے، کیونکہ وہاں پر موقع نہیں ملے گا، وہاں پر تو سب کچھ حساب و کتاب ہونے والا ہے. لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو. بھائیو، اس کے بعد قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آ رہی ہے. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت. کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آ رہی ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں. اس آیت کی عظمت کا راز کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سب سے عظیم آیت کیوں قرار دیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے اس آیت کی فضیلت کے بارے میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای آیت من کتاب اللہ اعظم معک. اے ابی بن کعب، قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرددہا مرارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بار بار کیا. آپ نے کئی بار یہ سوال ابی بن کعب سے کیا. ابی بن کعب نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے پیارے حبیب، یہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث اور پیش کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی رکھوالی کے لیے مجھے مامور کیا تھا کہ میں زکوٰۃ کا جو مال رمضان میں اکٹھا ہوا تھا میں اس کی رکھوالی کروں. میں نگرانی کر رہا تھا. ایک آدمی آیا، آدمی کی شکل میں ایک انسان آیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے بھرنے لگا، اس کو لینے لگا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلتا ہوں. اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، معذرت کی اور کہا کہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، حاجت مند ہوں، ہمارے گھر والوں کو ضرورت ہے، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اس کو آزاد کیا اور کہا کہ جاؤ. صبح جب اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی سے ماجرا سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا، دیکھو وہ دوبارہ آئے گا. اور ہوا وہی ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. وہ آیا، دوبارہ وہی حرکت کرنے لگا، وہ بھرنے لگا، لینے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس بار تو تجھے میں قطعی نہیں چھوڑوں گا. کل میں نے تجھ پر رحم کر کے چھوڑ دیا تھا، آج تو بالکل نہیں چھوڑوں گا. آج بھی اس نے اسی چیز کا رونا رویا جو کل رویا تھا کہ میرے اہل و عیال ہیں، کنبہ قبیلہ ہے، گھر خاندان ہے، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا پورا سنایا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ دوبارہ آئے گا. یہ تیسری دن یا تیسری رات تھی یا تیسرا دن تھا، وہ آ کر کے پہنچا اور مال لینے لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بار بار تجھے منع کر رہا ہوں، تو بار بار آئے جا رہا ہے، اس بار تو قطعی تجھے نہیں چھوڑوں گا اور میں تجھے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں گا. اس نے کہا کہ مجھے اس بار چھوڑ دو، میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جنات سے بچنے کے لیے. جنات سے بچنے کے لیے اگر تم اسے پڑھو گے تو جنات تمہارے قریب نہیں آئیں گے. کہا ٹھیک ہے بتا دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پیاسے تھے، ان کو موقع مل گیا علم سیکھنے کا.
اصحاب صفہ جو وہ چبوترا بنایا گیا تھا پڑھنے والوں کے لیے، جو طلبہ کے لیے پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو چبوترا بنایا گیا تھا، ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ وہاں دن بھر پڑے رہتے تھے اور حدیث سنتے سناتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو علم کے بھوکے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کے پیاسے تھے، صرف کھانا پینا مل جاتا تھا اسی پر وہ گزر بسر کرتے تھے، لیکن وہ علم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وہاں پر ہمیشہ باقی رہتے تھے۔ اب ان کے لیے تو اچھا موقع تھا کہ علم سیکھنے کو موقع مل رہا ہے، کہا ٹھیک ہے تم بتاؤ، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھتے رہو، جنات تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ صبح جب ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا قصہ سنایا، سارا ماجرا آپ سے ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، وہ جو آیا تھا وہ ابلیس تھا، اور اس نے جو بات بتائی وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آیت الکرسی اگر کوئی پڑھ کر کے سوئے تو جنات اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی یہ شیاطین سے حفاظت کا بہترین نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، موت کے علاوہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو بڑی فضیلت ہے، لہذا جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے، اور جس کو یاد ہے پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا رہے۔ اب یہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے، اس کا راز کیا ہے؟ قرآن کریم کی واحد ایسی آیت ہے جس میں اللہ کے اتنے سارے صفات بیان کیے گئے ہیں، اور ایسی آیت جس کی ابتدا شروعات اللہ لفظ جلالہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا جو نام لفظ جلالہ اللہ، یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام کو بے حد پسند کرتا ہے، اور اللہ کا یہ ایسا نام ہے کہ اس کا پلورل بھی دنیا میں نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی بھی، جتنے بھی بھگوان ہیں، دیوی دیوتا ہیں، لوگ اس کے لیے الگ الگ ورڈ استعمال کرتے ہیں، ان کا جو ہے پلورل بھی آتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ ایک ایسا ورڈ ہے دنیا میں اس کا دو آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت زیادہ پسند ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ہیں، دیوی ہیں تو ان کا بھی جمع آتا ہے، کوئی کسی بھگوان مانتا اس کو بھی جمع آتا ہے، گاڈ مانتا گاڈس کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، اور جس کو بھی وہ معبود مانتے ہیں، اپنا بھگوان مانتے ہیں، ان کی تثنیہ بھی آتی ہے، جمع بھی آتی ہے، لیکن اللہ ایک ایسا لفظ ہے اس کی تثنیہ جمع نہیں آتی ہے، اور اسی لفظ جلالہ سے اس آیت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ کے اکیلے معبود برحق ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی عبودیت کا اور اپنے معبود ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے کہا میں معبود ہوں، اللہ معبود ہے، اور اپنے معبود ہونے کے کئی دلائل اللہ نے دیے، اور اس امت کو یہ پیغام دیا ہے، اور ان لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ دیکھو یہ جو صفات بیان کیے جا رہے ہیں معبود برحق ہونے کے، تم ان صفات کو ملاؤ، کیا تمہارے معبودوں کے یہ صفات پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو بتاؤ، اگر نہیں پائے جاتے سمجھ لو کہ وہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ صفات ہیں ایک رب ہونے کے، ایک معبود ہونے کے، یہ جن کے یہاں یہ صفات پائے جائیں گے وہی معبود برحق ہو سکتا ہے۔ کیا کیا صفات ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ معبود ہے۔ کیا کیا دلائل ہیں؟ کیا کیا دلائل انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان دلائل کو ملاؤ کہ جو اللہ کے صفات ہیں، کیا تمہارے معبودوں کے یہاں صفات پائے جاتے ہیں؟ اللہ کے جو صفات ہیں کیا تمہارے معبودوں کے یہاں یہ صفات پائے جاتے ہیں؟ ملاؤ ان کو، اگر نہیں مل رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پہلی صفت اللہ نے کہا الحی، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی معبود ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور باقی رہنے والا ہے؟ جتنے معبودوں کی آج پرستش ہوتی ہے وہ کب کا دنیا سے مربرا گئے، دنیا سے ختم ہو گئے، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ بس ان کا نام ہے، نام پر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں۔
اللہ کہتا ہے معبود، میں معبود ہوں، اور اس بات کی دلیل یہ ہے الحی، کہ میں ہمیشہ سے زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں۔ یہ دلیل نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا القیوم، اللہ معبود ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بذات خود قائم ہے اور پوری دنیا کو اس نے قائم کر رکھا ہے، پوری کائنات کو اس نے قائم کر رکھا ہے، پوری دنیا کی وہ نگرانی کر رہا ہے، پوری دنیا کی حفاظت وہ کر رہا ہے۔ کیا تمہارے معبود بھی ایسے ہیں کہ وہ خود قائم ہو؟ ارے تمہارے معبود تو اتنے بے بس ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پیشاب بھی کر دے تو وہ اس کو جو ہے اس کو بچا نہ سکتے ہیں، اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تو وہ ہے، معبود تو وہ ہے جو پوری دنیا کو اکیلے قائم کر رکھا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لا تأخذہ سنہ، اللہ تو وہ ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ نیند سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، سر سے شروع ہوتا ہے اور وہ نیند میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسے اونگ کہتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی ہے، ولا نوم، اور نہ ہی اس سے نیند آتی ہے۔ معبود تو ہی ہوگا جسے اونگ نہیں آتی ہو، نیند نہیں آتی ہو، تبھی تو دنیا کی نگرانی کرے گا۔ ہر سیکنڈ ہر لمحہ جو بیدار رہے گا وہی تو دنیا کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معبود برحق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اور بہت سارے دلائل دیے۔ اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ معبود برحق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آسمان و زمین کا مالک ہے۔ آسمان و زمین کا جو مالک ہوگا وہی معبود ہو سکتا ہے۔ تمہارے معبود جو ایک مکھی کے مالک نہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے اور بھی اپنے معبود ہونے کے دلائل دیے۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے گا؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلے گی، پیغمبر کی پیغمبریت بھی کام نہیں آنے والی، چہ جائے کہ پیر کی پیری کام آئے۔ اللہ نے کہہ دیا اگر ہم پیغمبر کو بھی اجازت دیں گے تبھی جا کر کے انہیں اس بات کی جرأت پیدا ہوگی کہ وہ سفارش کر سکیں، ورنہ سارے پیغمبروں کا عالم یہ ہوگا کہ ہر امت اپنے اپنے پیغمبر کے پاس جائے گی، سارے پیغمبر اپنا دامن جھاڑ لیں گے کہ ہمارا بھی معاملہ بڑا ہی، ہمارا معاملہ کچھ صحیح نہیں، ہم سے فلاں بھول ہوئی تھی۔ سارے کے سارے پیغمبر اپنے اپنے امتیوں سے معذرت کر لیں گے کہ اللہ کے سامنے آج ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں زبان کھولنے کی جرأت نہیں۔ پیغمبر کا یہ معاملہ ہے جناب علی، اور آج حالت یہ ہے بزرگوں نے بھی جو ہے سفارش کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بزرگوں نے سفارش کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور بدعقیدگی کی انتہا یہ ہے جو چرسی ہے، شرابی ہے، اس کو پیر بنا کر کے اس کا دامن مچلنے کی بات کی جاتی ہے، تصور کرنے کی بات ہے۔ پیغمبر کہیں گے کہ آج ہمیں بھی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ زبان کھول سکے۔ جب سارے امتی دیکھیں گے بھی ہمارے پیغمبر ہمارے لیے سفارش کرنے کو تیار نہیں، سارے کے سارے امت، پوری کی پوری امت اللہ کے نبی کے پاس آئے گی اور اللہ سے کہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کر سکے۔ تو اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تو وہ ہے، معبود تو وہ ہے جس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور دلیل سنیے، اللہ وہ ہے جو ماضی کو بھی جانتا ہے، کرنٹ کو بھی جانتا اور مستقبل کو بھی جانتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غیب کا علم یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی انسان اس علم غیب کی نسبت کسی انسان کی طرف کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، لہذا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ دلیل اس بات کی اللہ معبود برحق ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ نے کہا وہ معبود ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے علم کے بارے میں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، دنیا پہلے کیسی تھی، دنیا بعد میں کیسی ہوگی، قیامت کے بعد کیا ہوگا، ان تمام کا علم اللہ کے پاس، اور اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے جو پورے آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین سے بڑی ہے، آسمان و زمین سے بڑی اللہ کی کرسی ہے۔ اور کرسی کون سی جگہ ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کرسی وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے۔ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ وہ عرش کتنا بڑا ہوگا جس پر اللہ مستوی ہے،
اور پھر وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو یہ معبود ہونے کی دلیل ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین سے بھی بڑی اللہ کی کرسی ہے جہاں اللہ اپنا پیر رکھتا ہے، اپنے قدم کو رکھتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی حفاظت میں اکتاتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو کام پر لگا رکھا ہے، اللہ سب کی نگرانی کر رہا ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ بھی دلیل یاد رکھو کہ اللہ بلند ہے اور عظمت والا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی بڑکپن کا اظہار نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، کبر اور بڑکپن کا اظہار یہ صرف میرا حق ہے۔ کسی انسان کے اندر، کسی انسان کے لیے قطعی طور پر یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے غرور کرے، گھمنڈ کرے۔ لہذا انسان اپنی اوقات میں رہے، اپنی حیثیت میں رہے، انسان اپنی خلقت کو یاد کر لے، اسے اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا، یہ انسان کی حیثیت ہے۔ ناپاک قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہ قطرہ جب کپڑے میں لگ جائے تو دھلا جاتا ہے، اس قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ لہذا ہے حضرت انسان اللہ کے سامنے کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ تو بھائیو یہ دلائل ہے اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ کیا یہ دلائل ان معبودان باطلہ کے ہاں پائے جاتے ہیں جن کو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنا بھگوان، ایشور، اپنا گاڈ بنا رکھا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہ سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں توحید والا بنائے، صحیح العقیدہ والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔